ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کوشچن علی بھائی، گھر میں کارپیٹ وغیرہ پر عموماً چھوٹے بچے پیشاب کر دیتے ہیں. ایسے کارپیٹ کو بار بار دھونا بہت ہی مشکل اور مشقت والا عمل ہے. کیا ایسے کارپیٹ پر موٹا مسلح بچھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں جی، موٹا مسلح بچانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی کے بغیر آپ نماز کسی ایسی جگہ پہ نہیں پڑھ سکتے جہاں پہ ناپاکی ہو. اور یہ بات صحیح ہے کہ گھروں میں قالین کا بھی ایشو ہے. اس کے علاوہ اس سے بڑا ایشو ہے کہ عموماً چھوٹے بچے جو ہیں وہ میٹرس کے اوپر پیشاب کر دیتے ہیں. عورتوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. جو پرانی عورتوں کے ساتھ آج کل کی ہماری ماڈرن ایج خواتین رہتی ہیں ان کو تو تھوڑا سلیقہ آ جاتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں شادی کے بعد گھر میں کسی سینئر عورت کے ساتھ عورت کو وقت گزارنا چاہیے. کئی چیزیں جو آپ کتابوں سے نہیں سیکھیں گے ایکسپیرینس سے سیکھیں گے. تو وہ چھوٹے بچوں کے لیے بڑی بستریاں پہلے زمانے میں لوگوں نے ڈیزائن کی ہوتی تھی بیڈ کے اوپر تاکہ وہ بستری گیلی ہو اس کو دھونا آسان ہے. میٹرس اب گیلا ہو گیا تو میٹرس کو نکال کے اس کو دھو کے پاک کرنا ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس میں نے بتایا تھا کہ بہت بڑا تردد ہو تو پھر اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بدبو نہیں آ رہی ہے. کیونکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ ناپاک ہے تو کچھ ہوگا. کچھ آپ نے میٹرس میں نماز تو نہیں پڑھنی. جہاں تک مسئلہ قالین کا، قالین پھر آپ ایسے قالین پہ نماز نہیں پڑھیں گے جس پہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ چھینٹے پڑیں اور بار بار آپ قالین کو دھو بھی نہیں سکتے، یا آپ نے ارادہ کیا کہ آپ نے 3 یا 4 مہینے کے بعد ایک دفعہ قالین کو دھونا ہے. تو ظاہر ہے پھر آپ وہاں نماز تو نہیں پڑھیں گے، ورنہ تو نماز نہیں ہوگی. ناپاک جگہ کے وہ تو نماز نہیں ہوتی ہے. اور اس کا حل یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس کے اوپر مصلی بچھا لیا جائے. اس کی وجہ ہے کہ نیچے جگہ ناپاک ہے تو اس پہ مصلی بچھانے سے وہ جگہ پاک نہیں ہو جائے گی. البتہ ایک چیز ہے فقہ حنفی میں یہ نہیں فتویٰ ہے اور مجھے یہ فتویٰ ٹھیک لگتا ہے کہ اگر اتنا موٹا تختہ لکڑی کا بچھا لیا جائے جس کو سینٹر سے توڑ کے 2 کیا جا سکتا ہو قالین کے اوپر، تو الگ سے ایک باڈی کے طور پہ وہ تصور ہوگا. اس پہ اگر کوئی مصلی ڈال کے نماز پڑھ لے وہ علیحدہ معاملہ ہے. جس طرح پرانے زمانے میں آپ کو ہم نے تو خود دیکھا ہے اپنی دادی اماں کو، گھروں میں جائے نماز ہوتے تھے لکڑی کے، 4 پائے لگے ہوئے ہوتے تھے اور زمین سے 1-1.5 فٹ اونچا. اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ پورٹیبل مصلی ہوتا تھا. وہ اب آپ لے کے ایک ایسے قالین پہ جا کے ڈال دیں جو نیچے سے ناپاک ہے تو آپ تو ایک نئی زمین اس کے اوپر دے رہے ہیں نا. وہ تو اسی طریقے سے نیچے سے نالا گزر ہے اس پہ آپ لینٹر ڈال کے اوپر مسجد بنا سکتے ہیں. کیوں نہیں بنا سکتے؟ وہ تو نماز بالکل درست ہوگی اگر اس طرح کوئی کر لیتا ہے. اور سب سے آسان حال یہ ہے جو نبی اسلام نے تعلیم فرمایا، مسجد بیت کا تصور. صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک صحابی نبی اسلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ بارش ہو جاتی ہے، میں جہاں سے آتا ہوں وہاں برساتی نالا بہتا ہے تو میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ میرے گھر تشریف لے جائیں اور میرے گھر کے ایک حصے میں نماز پڑھ دیں، میں اپنا مصلی اسے بنا لوں گا. وہ یہ کئی ایک واقعات ہیں. نبی اسلام صحابہ کے گھر چلے جاتے تھے، وہ ایک جگہ پہ نماز پڑھوا لیتے تھے تاکہ وہ برکت کے لیے جگہ بن جائے. قرآن میں آیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ تو رسول اللہ کے کھڑے ہونے کی جگہ تو ٹھیک ہے. یہ حدیث میں نے بیان کی تھی نا جو امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ انبیاء کی جگہوں کو تلاش کر کے ہم پہ نماز پڑھنا ابن عمر کی بدعت ہے. تو میں نے کہا تھا ابن عمر کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے. نبی اسلام تو خود صحابہ کو وہ جگہ بنا کے دیتے تھے. تو اس طریقے سے مسجد بیت گھر میں ایسی جگہ ایک ایسی ضرور ہونی چاہیے جو آپ نماز کے لیے مخصوص کریں. چاہے وہ ایک کمرہ کر لیں یا ایک کوٹھڑی کر لیں یا کمرے کا کوئی کونا کر لیں جہاں پہ کوئی چھوٹا بچہ نہ جا سکے. اور اگر گھر چھوٹا ہے تو سب سے آسان حال یہی ہے کہ آپ لکڑی کا ایک جائے نماز جس کے نیچے وہ لگی ہوں، پائے لگے ہوئے ہوں، ایلیویٹڈ ہو زمین سے، وہ ایک کارنر میں ہو تاکہ وہاں پہ کوئی اس طریقے سے بچہ وغیرہ نہ چڑھے. اور اگر چڑھ بھی جائے تو اس کو ایٹ لیسٹ دھونا تو آسان ہے نا. قالین کو پورے کو نکال کے دھونا پھر خشک کرنا چھت پہ لے کے جانا، کئی لوگوں کے پاس تو جگہ بھی نہیں ہوتی، بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو نماز وہاں پہ نہیں ہوگی. نماز اس کے اگینسٹ بہتر تو ہے کہ قالین آپ اٹھوا ہی دیں. قالین کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو دمہ ہو رہا ہے، کتنی بڑی یہ بیماری ہے. اس کی وجہ آپ گھر میں ٹائلیں یا ماربل لگوا لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پہ بچہ پیشاب بھی کرے، ایک ڈول بہا دیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، پاک ہو جائے گا دوبارہ. لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ سردیوں میں ایشو ہوتا ہے کہ ان کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، اس لیے گھر میں انہوں نے قالین لوگوں نے ایسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مسجد یہ جو جائے نماز ہے ایک موٹا آپ قالین لیں. ایک تو قالین پورے کمرے میں آپ نے بچھایا ہوا ہے نا، ایک قالین کے ٹکڑے بھی آپ کو پتہ لادہ سے ملتے ہیں.
تو آپ جس کونے کو آپ نے نماز کے لیے مخصوص کرنا ہے نا، اس کونے کے اوپر وہ ہر وقت وہ قالین بچھا کے رکھیں، تاکہ بچہ پیشاب بھی کرے گا تو وہی پلید ہوگا، نیچے والا قالین پاک رہے گا۔ جب آپ کا نماز پڑھنے کا وقت آئے اور آپ وہاں نماز پڑھنا چاہیں تو صرف اتنے قالین کو فولڈ کر کے سائڈ پہ کریں، اس کے نیچے قالین تو پاک ہے، کنفرم پاک ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ نے موٹا قالین ڈالا ہوا ہے۔ اگر بچے نے اس پہ پیشاب بھی کر دیا تو وہ نیچے تک تو نہیں جائے گا، موٹے قالین سے نیچے تک تو نہیں جاتا۔ بچے کا پیشاب کتنا ہوتا ہے؟ بڑا بندہ پیشاب کرے تو زیادہ بات ہے، چھوٹے بندے کے بچے کا پیشاب تو نیچے تک نہیں جائے گا۔ تو وہ یہ چھوٹے قالین کے ٹکڑے بھی ملتے ہیں، اور عموماً لوگوں نے سجاوٹ کے لیے اپنے کمرے میں نا سینٹر میں بچھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کمرے کے کسی کونے کو اگر نماز کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے تو اس کونے پہ وہ ایک خوبصورت سا قالین کا ٹکڑا بچھا لیں، آپ بے فکر ہوں گے۔ جیسے ہی آپ نے نماز پڑھنی ہو اس کو سمیٹا، وہاں پہ مصلی ڈالا، نماز پڑھ لی۔ دیکھو اسی لاہور دا کرایہ بھی دینے نال، صرف رستہ نہیں دستے، کتنے سولوشنز دے دیے۔ جی ٹھیک ہے نا جی، مدنی طریقہ، ٹھیک ہے۔